وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کے حق کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے، اس میں 13ویں نمبر پر وہ جو گناہ ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان چھوٹوں پہ شفقت کرے اور بڑوں کا ادب اور احترام کرے۔ دین نے ہر موقع پر ہمیں اس بات کا حکم دیا، الدین کلہ الادب، دین سراسر نام ادب کا نام ہے۔ دین ہمیں آداب سکھاتا ہے، جیسے قرآن کریم کا ادب بتایا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوئے مگر وہ شخص جو پاکیزہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر دینا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، ادب بتلایا۔ والدین کا ادب بتایا، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے بات نرمی کے ساتھ کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دینا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرنا کہ اے اللہ ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے کہ لسان نبوت میں اتنے سخت الفاظ میں اس کے لیے وعید بیان ہوئی ہے۔ اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی اولاد کو بھی بتلائے کہ وہ بڑوں کا ادب اور احترام کرے۔ حضرات صحابہ اکرام کی طرز زندگی میں بھی نہایت ادب اور احترام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہوتے، کہیں گزر رہے ہوتے، سواری پہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نظر آ جاتے، اپنی سواری سے اتر جاتے، انہیں سواری پر بیٹھاتے اور پھر انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے۔ اگر وہ سواری پر نہ بیٹھتے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے اور گھر تک چھوڑ کے آتے۔ اتنا ادب اور احترام تھا۔ ایک موقع پر ایک جنازے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شریک تھے۔ جنازے جب ہو چکا تو حضرت زید ابن ثابت گھوڑے پر بیٹھے جانے لگے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی لگام پکڑی جا رہے تھے۔ حضرت زید نے فرمایا آپ یہ کام نہ کرو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، شریعت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ بڑوں کا ادب اور احترام کرو، بڑوں کی خدمت کرو۔ حضرت زید نے ان کا ہاتھ لیا، چوما، بوسہ دیا، فرمایا پھر ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، چھوٹوں کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں۔ تو دیکھیے دونوں طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس کی زندگی کے اندر اگر ایک بات موجود تھی، بڑوں کا احترام تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی میں عمل دیکھیے، چھوٹوں پر شفقت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، بڑوں پہ رحم نہ کرے۔ اس لیے اپنی زندگی میں بھی عمل لے کر آئیں، ہم اپنی اولاد کو بھی اس بات کا حکم دیں کہ وہ بڑوں کا ادب اور احترام کرے۔